آج وہ دن آ گیا اور ریوائز نمبر جو ہماری جی ڈی پی کے تھے اس کو اسد عمر صاحب جو پلاننگ کمیشن کے منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا، اور پرانی بیس کے حساب سے 5.37% ہماری ماشاءاللہ سے 2021 کی جی ڈی پی گروتھ آئی ہے. کہ ابھی تک اکانومی کے اندر جو ڈائنامزم ہمیں نظر آ رہا ہے، جس طرح کاروبار جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں، جس رفتار سے انڈسٹری لگ رہی ہے اور چل رہی ہے، تو وہ ایک ہائی گروتھ ریٹ کا ہی انڈیکیشن دے رہا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.37% پہ آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تیسرے ہی سال میں حاصل کر لی ہے. اور ساری دنیا نے تسلیم کیا، جو پاکستان نے قدم اٹھائے ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اپنی قوم کو بھی بچایا، اپنی معیشت کو بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا. یہ تو وہ پیریڈ ہے جب 60s میں انتہائی میں، جب ایوب خان کے زمانے میں جس کو کہتے تھے ڈیکیڈ 60s گولڈن پیریڈ آف پاکستان اکنامک ہسٹری، اس وقت بھی یہ پرسنٹ سے گرو کر رہا تھا. یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اپوزیشن اراکین کی جانب سے تحریک عدم اعتماد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری حکومت کو گرانا ہے، کیونکہ جی پاکستان تباہ ہو رہا ہے. اور میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 3.5 سال میں کسی حکومت نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی جو ہم نے اپنے 3.5 سال میں دی ہے. کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں میسج آتی ہے، اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی. اچھا، اس پہ پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد یہ ہار جاتا ہے. لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف. یہ جو لوگوں کے ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، ایک گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کیا کر رہی ہے؟ پیسے لگا رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. عدم اعتماد کی تحریک کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہے، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں. میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں، الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے. بریکنگ نیوز، قومی اسمبلی بحال کر دی گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر قانونی غیر آئینی قرار. اسپیکر کو اجلاس بلانے کا حکم جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. 9 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. یہ بریکنگ نیوز ہے. ہمارے ملک میں ملک کے اندر موجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عہدے سے استعفا دیتا ہوں. ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا. انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا. عوام کی طاقت سے آئے گا، 2/3 سے آئے گا. برداشت کریں، تھوڑا صبر کریں، برداشت کریں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، مایوسی ہوئی مجھے. جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میں تو اسٹرگل کے اوپر یوزڈ ہوں. میں تو اب ایک اسٹرگل کے لیے تیار ہو گیا. میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے اسٹرگل کرنی ہے. Now I request Mia Mohammad Shehbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Aaj 10th April 2022. Welcome back
to Purana Pakistan. Security is high after tens of thousands of people across the country answered Khan's call to protest against his removal from office. Now, day after Pakistan National Assembly voted Imran Khan out of power, Pakistan Tehreek-e-Insaf workers took to the streets across the country in a massive show of strength against what the former Prime Minister called a foreign conspiracy against his government. We don't want to lose Imran Khan. This is for Pakistan. میں پاکستان کے لیے آیا ہوں. جس طرح میری قوم اتوار کو ہر پاکستان کے شہر میں نکلی, پاکستان ایک قوم بن چکا, اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا. میں کراچی آ رہا ہوں ہفتے کو, اور لاہور کے منارے پاکستان میں جمعرات آ رہا ہوں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ جو ای وی ایم مشین ہے, اور یہ وہ ریورس کریں گے, اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ, تو انہوں نے وہ ختم کرنی ہے. مئی کے آخری ہفتے میں سارے پاکستانیوں کو کال دینے لگے, اور اس لیے کال دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے. ایک بیرون ملک سازش کے تحت پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا. کیبنٹ میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. تحریک انصاف کے حتمی معرکے کے اعلان پر ہی حکومت بوکھلا گئی. سندھ اور پنجاب میں رات بھر تابڑ توڑ چھاپے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا. مرد اہلکار دیواریں پھلانگ پھلانگ کر گھروں میں گھستے رہے. 3000 سے زائد کارکنان گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے. میں اس وقت شروع کر رہا ہوں اپنی مارچ کا آغاز. میں اب پہنچ رہا ہوں سیدھا ولی انٹرچینج کے اوپر, اور ادھر سے حقیقی آزادی کے کاروان کو میں لیڈ کروں گا, اور انشاءاللہ ادھر سے ہم اسلام آباد کی طرف نکلیں گے, اور ہمارا احتجاج پرامن ہوگا. میں عدالتوں سے بھی کہتا ہوں کہ کس قانون کے تحت یہ روک رہے ہیں ہمیں, ہمارا یہ حق ہے. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو H9 میں احتجاج کی اجازت دے دی ہے. عدالت کا سری نگر ہائی وے پر ٹریفک کی روانی میں خلل نہ ڈالنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے. پولیس کے تشدد سے یاسمین راشد زخمی ہوئی. حماد اظہر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو بھی زخمی کیا گیا. علی اسجد ملی, جمشید چیمہ کو پولیس نے حراست میں لیا. لاٹھی چارج کیا پولیس نے, شیلنگ سے کئی کارکن زخمی ہوئے. پولیس نے سالم انٹرچینج پر جھاڑیوں اور درختوں کو بھی آگ لگائی, اور ان مظاہرین کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. ہر حربہ استعمال کیا گیا. دونوں کارکن کنٹینر ہٹانے کے دوران دریائے سندھ کے پل سے نیچے جا گرے اور جان کی بازی ہار گئے ہیں. اپنے ورکر سعید احمد جان شہید مردان میں سب سے پہلے ان کے گھر گیا ہوں. جس طرح کے پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا, کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے. خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر چلا, ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا. لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھیں تو وہ کارکنوں نے ہٹائی, کیونکہ ہم سمجھے اب رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی, وہ نہیں ہٹائی گئی. اس کے بعد کمیونیکیشن انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا. تو میں یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے, میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنیں بچوں کو عورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے؟ جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا, جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیکتی ہے گورنمنٹ, میرے لیے کیا مشکل تھا. اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی تو جو غصہ تھا اس وقت, میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا. میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھ چکی تھی, لیکن پولیس بھی اپنی ہے. یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم, ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو. اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے, یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے, اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے, کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے.
عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، انتخابی ترمیمی ایکٹ 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی احتساب ترمیمی ایکٹ 2022 بھی منظور ہو چکا ہے۔ صدر مملکت نے دونوں قوانین اعتراض لگا کر واپس کیے تھے۔ ان قوانین کی منظوری کے بعد اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں ہوں گے اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے سابق حکومت کی ترامیم بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ جو گورنمنٹ نے امینڈمنٹس کی ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا، انہوں نے ایک سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا، صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ دوسرا جس پہ ان کے بڑے بڑے نام پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز۔ وہ قانون کیا ہے، اگر میری آمدنی 100 روپے ہے اور میرے پاس 200 روپے کے اثاثے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے، کدھر سے میرے اثاثے آئے۔ انہوں نے اب کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے، نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اثاثے آئے۔ سیکشن 21 ہے، اگر ہمیں یہ انفارمیشن باہر سے آتی ہے، عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے، اب وہ جو باہر سے انفارمیشن ہے وہ اب ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی۔ منی لانڈرنگ جو اب ہے، اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیب کی سے انہوں نے نکال لی، تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیب سے نکل جائیں گے اور وہ جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے۔ تو اپنی جو کاروائی ڈالنے کے لیے یہ امپورٹڈ سرکار آئی تھی وہ کاروائی انہوں نے ڈال دی ہے۔ ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے ان 25 اراکین کو۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 25 منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ، 20 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ 17 تاریخ کو الیکشن نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کا دنگل، کپتان نے 13 جماعتی اتحاد کو کلین بولڈ کر دیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق 20 نشستوں کی دوڑ میں 15 پر پی ٹی آئی نے جھنڈے گاڑ دیے۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی سیٹس کا گولڈن نمبر 186 عبور ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے سکور کیے 176 اور کیو نے کیے 10، لیکن I just received a letter from Chaudhry Shujaat. Issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. PML cast کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے کل عدم قرار دے دی ہے۔ زیادہ ووٹ لینے پر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دیا گیا ہے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے، شہباز گل کو بنی گالا جاتے ہوئے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے، ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا، اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں۔ آپ کو یہ آپ خبر دے رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ جواب دینا پڑے گا، جواب مانگیں گے، سوال کریں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں۔ صحافی عمران ریاض کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ افسوسناک خبر، سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ارشد شریف کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ پولیس کے مطابق انہیں گولی ماری گئی ہے۔ واقعے کی مزید تفصیل سامنے نہیں آ سکی ہے۔ کینیا کی مقامی پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات اس وقت جاری ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر، ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو۔ جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر، اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ابھی تک جو ان کا روڈ میپ نظر آیا، میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، ان کا روڈ میپ کیا ہے کہ ہمارے اوپر کیسز کریں، جیل میں ڈالیں، ہراساں کریں اور کسی طرح ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ الیکشن ہی آپ لڑ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ تو ان کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں۔ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس پر فیصلہ آ گیا ہے۔
जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, वो तोशा खाना में जाता है। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। मैं चैलेंज करता हूँ कि तोशा खाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए, और जब मेरा केस सुना जाए उसके बाद हर कोई जिसको तोशा खाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। आज यहाँ पर कातिलाना हमला की कोशिश की गई है इमरान खान पर। Former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been shot and injured. इन्होंने फैसला किया, और फैसला पहले किया मुझे मरवा दिया। The Prime Minister, the Interior Minister, and this guy Faisal, Major General Faisal. If these three are involved, there can be no independent investigation. इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है, और मेरे में इज़्ज़त दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आज़ादी के लिए पूरी तरह लड़ूंगा। और मैं जैसे ही ठीक होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा सड़कों पर, इसलिए कि इस कौम के ऊपर अगर इन चोरों ने और इन जालिमों ने हुक्मरानी करनी है, और अगर हम बाहसियत के कौम इसको एक्सेप्ट कर गए, तो इससे पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान की माशी हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। जैसे कि 3 आपको पता है आलमी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, मूडीज, S&P और फिच। मूडीज और फिच ने तो पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी थी, आज S&P ने भी पाकिस्तान की रेटिंग